تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 51۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ: ایمانداروں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ فرماوے ان کے درمیان، تو وہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ سن لیا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ دونوں جہانوں میں بامراد ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 51 کی تفسیر۔ مومن کا تو یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب اسے خدا اور رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو بلا چون و چرا حاضر ہو جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 52۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ترجمہ: اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس کی نافرمانی سے، تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 52 کی تفسیر۔ فوز و کامرانی سے وہی مشرف ہوگا جس کا طریقہ کار وہ ہوگا جو اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے تھے تو روم کے دہقانوں میں سے ایک دہقان حاضر ہوا اور آ کر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے عرض کی میں مشرف باسلام ہو گیا ہوں۔ آپ نے کہا تم نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر کتب انبیاء کا مطالعہ کیا۔ میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک ایسی آیت پڑھتے سنا جس میں وہ تمام چیزیں جمع کر دی گئی ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بیان کرتا گیا۔ قال قولہ تعالی ومن یطع اللہ یعنی فی الفرائض ورسولہ فی السنن ویخشى اللہ فیما مضى من عمرہ ویتقہ فیما باقی من عمرہ فاولئک هم الفائزون۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور سنتوں میں اس کے رسول کی پیروی کرتا ہے اور گزری ہوئی زندگی میں جو غلطیاں اس سے ہوئیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور آنے والی زندگی میں تقوی اختیار کرتا ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور کامیاب وہ شخص ہے جسے آتش جہنم سے نجات مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ سورہ نور آیت نمبر 53۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑے زور و شور سے کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ گھروں سے بھی نکل جائیں گے۔ فرمائیے قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری خوب معلوم ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو کچھ تم کرتے رہتے ہو۔ سورہ نور آیت نمبر 53 کی تفسیر۔ منافقوں کے طریقہ کار کو پھر بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ زبانی دعویٰ کرنے میں بڑے تیز ترار ہیں، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں حکم دیں، ہم اپنا گھر بار، بال بچے، مال و متاع چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جہاد پر جانے کا اشارہ پاتے ہی سر بکف کفن بدوش میدان جہاد کی طرف چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں کہہ دو زیادہ قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہاری اطاعت کا حال خوب معلوم ہے، جب قربانی دینے کا وقت آئے گا تو تم اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہو گے۔ طاعۃ معروفۃ کا یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ زیادہ مبالغہ امیزی کی ضرورت نہیں، عام معمول کے مطابق حکم الہی بجا لاتے رہو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن پہلا مفہوم موقع سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 54۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ترجمہ: آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول مکرم کی، پھر اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو رسول کے ذمے اتنا ہے جو ان پر لازم کیا گیا،
اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر لازم کیا گیا، اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے ہمارے رسول کے ذمے بجز اس کے کہ وہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے کہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا انہیں زمین میں، جس طرح اس نے خلیفہ بنایا ان کو جو ان سے پہلے تھے، اور مستحکم کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو جسے اس نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے، اور وہ ضرور بدل دے گا انہیں ان کی حالت خوف کو امن سے۔ وہ میری عبادت کرتے ہیں، کسی کو میرا شریک نہیں بناتے، اور جس نے ناشکری کی اس کے بعد تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ سورہ نور آیت نمبر 55 کی تفسیر۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو کفار اور مشرکین کے ظلم و ستم سہتے عرصہ دراز گزر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر 350 میل دور مدینہ طیبہ میں آ کر پناہ لی تھی۔ مکہ کو الوداع کہتے وقت وہ دولت ایمان تو ساتھ لائے تھے، لیکن اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدادیں اور عمر بھر کا اندوختہ وہیں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ کفار کی آتش غضب اب بھی بھڑک رہی تھی۔ میدان بدر میں رسوا کن شکست کے بعد ان کا جذبہ انتقام تیز تر ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام ہر وقت مسلح رہتے، رات دن دشمن کی یلغار کا کھٹکا لگا ہوا تھا۔ ایک روز ایک صحابی نے اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا دن نہیں آئے گا جب ہمیں امن نصیب ہوگا اور ہتھیار رکھ دینے کی نوبت آئے گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم آرام سے بے خوف ہو کر مجمع عام میں بیٹھو گے اور تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس ارشاد کی تائید فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ تاریخ کی ناقابل تردید شہادت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ عہد رسالت میں ہی مکہ مکرمہ، حجاز، خیبر، بحرین، یمن اور جزیرہ عرب کے سارے علاقے اسلامی قلمرو میں شامل ہو گئے۔ کیسر روم، مکوکس، مصر اور کئی دیگر بادشاہوں نے بارگاہ رسالت میں تحائف اور نذرانے ارسال کیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد عہد صدیقی میں فتنہ ارتداد اور دیگر جھوٹے نبیوں کی لگائی ہوئی آگ بجھی اور ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ اسی عہد ہمایوں میں اسلام کی عالمی فتوحات کا آغاز ہوا۔ مشرق میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور مغرب میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں افواج اسلامیہ نے فتح و نصرت کے علم گاڑنے شروع کر دیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بابرکت و بایمن زمانہ خلافت میں تو فتوحات کی انتہا ہو گئی۔ کیسر اپنی عیسائی مملکت سے دستبردار ہو کر قسطنطنیہ میں جا کر مقیم ہوا اور رومی مملکت کے ایشیائی حصے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ مصر بھی فتح ہوا۔ کسریٰ کی 4000 سالہ شان و شوکت خاک میں مل گئی۔ جہاں ملک کے گوشے گوشے میں آتش کدے روشن تھے اور آگ کی پوجا ہو رہی تھی، وہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کی دل نواز صدائیں بلند ہونے لگیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شمالی افریقہ کے ممالک فتح ہوئے۔ بحر روم میں جزیرہ قبرص فتح ہوا۔ مشرق میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ چین کی سرحدوں تک پھیل گیا۔ سندھ کے ریگزاروں میں بھی نور اسلام سے اجالا ہونے لگا۔ ہر علاقے میں امن و سکون قائم ہوا۔ ہر جگہ اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ وہ مسلمان جو ہر وقت کفار کی یلغار سے سہمے سہمے رہتے تھے اور انہیں دن رات یہی کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کفر کا سیلاب امڈے گا اور انہیں بہا کر لے جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہیبت اور سطوت بخشی کہ جس راستے سے گزر جاتے بڑے بڑے سرفرازوں کی گردنیں جھک جاتی۔ کوئی منصف اور حق پسند انسان تاریخ کے یہ انمٹ حقائق دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا کہ ایک صحابی حاضر ہوا اور اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی۔ دوسرا آیا، اس نے راہزنوں کی دست درازیوں کا شکوہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، کیا تو نے ہیرا کا شہر دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔
لیکن میں نے لوگوں سے اس کے بارے سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری زندگی دراز ہوئی تو تو دیکھے گا ایک عورت اونٹنی پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہوگی اور آ کر کعبہ کا طواف کرے گی اور خدا کے بغیر اسے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ میں دل میں خیال کرنے لگا کہ بنی طے قبیلے کے قزاق اور راہ زن کہاں چلے جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی تم کسرا کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کی کیا کسرا بن ہرمز یعنی شہنشاہ ایران؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کسرا بن ہرمز۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے لوگ ہاتھوں میں سونا اور چاندی لیے ہوئے کسی غریب کی تلاش میں پھر رہے ہوں گے، لیکن مملکت اسلامیہ میں انہیں کوئی غریب نہیں ملے گا۔ عدی کہتے ہیں میں نے ہیرا سے اونٹنی پر سوار ہو کر آنے والی عورت کو بھی کعبے کا طواف کرتے دیکھا اور میں خود ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کسرا کے خزانے فتح کیے تھے۔ بعض لوگ جو صحابہ کرام کی عظمت شان کا انکار کرنا ہی اپنے ایمان کا کمال سمجھتے ہیں، وہ اگر اپنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی زحمت ہی گوارا کرتے تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتے۔ انہیں یقین ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو وعدہ فرمایا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے فرمائے ہیں جن کا ذکر خود ان لوگوں کی کتابوں میں موجود ہے، وہ وعدے خلفائے راشدین کے عہد سعادت آثار میں پورے ہوئے ہیں۔ ان کے امام کلینی جن کی کتاب کافی ان کے ہاں حدیث کی معتبر ترین کتاب ہے، ان کی روایت ملاحظہ فرمائیے۔ فروع کافی کتاب الروضہ صفحہ 102 میں ہے، امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو راستے میں ایک چٹان حائل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گینتی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دست مبارک سے یا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ سے لے لی اور اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس ضرب سے میرے لیے کسرا اور کیسر کے خزانے فتح کر دیے گئے ہیں۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ خزانے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ روایت میں فتحت علیہ کے الفاظ ایک حق بین کے لیے روشنی کا وہ مینار ہے جس سے شک و شبے کا ادنا احتمال بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ اسی واقعے کو صاحب حملہ حیدری نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ترجمہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا کہ جب اس چٹان کو ضرب لگانے سے پہلی مرتبہ آگ کا شعلہ نکلا تو مجھے کسرا کا محل دکھایا گیا، دوسری مرتبہ کیسر روم کا محل اور تیسری مرتبہ یمن۔ اس کی وجہ جبرائیل امین علیہ السلام نے یوں بیان کی کہ میرے بعد دین کے مددگار اور انصار ان ملکوں پر قابض ہوں گے اور وہاں کے باشندوں کو میری شریعت کا پابند کریں گے۔ اس خوشخبری کو سن کر اور اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں نے 3 بار اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب اہل ایمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ خوشخبری سنی تو سب نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ چیز غور طلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ملکوں کی فتوحات کو اپنی فتوحات قرار دے دیا اور اسے اللہ تعالیٰ کا لطف اور احسان فرمایا ہے، اور ہزار شکر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے غلاموں نے نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے۔ اگر خدا نخواستہ حضرت صدیق و فاروق خلیفہ برحق نہ ہوتے بلکہ نعوذ باللہ جابر اور غاصب ہوتے تو کیا ان کے زمانہ خلافت میں جو فتوحات ہوئیں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کہنا درست ہوتا؟ اور ایسی فتوحات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرحت و شادمانی کا اظہار فرماتے؟ کوئی ادنا عقل و فہم رکھنے والا انسان بن واقعات کی روشنی میں شیخین کی خلافت پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مزید تسکین خاطر کے لیے خود حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا وہ ارشاد گرامی پیش کرتا ہوں جو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا۔ مسلمانوں کی فوجیں ایران میں کسرا کی افواج سے برسر پیکار تھیں۔ محاذ جنگ سے اطلاع آئی کہ کسرا خود ایک عظیم لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ کسرا کے مقابلے میں وہ لشکر اسلام کی قیادت خود فرمائیں۔ مجلس شورا طلب کی گئی اور اس موضوع کے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ حضرت سید علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس بات کی تائید نہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود جنگ میں شرکت کریں اور اپنی رائے کا اظہار ان الفاظ میں کیا، آپ خود انہیں پڑھیں۔ اگر حق کی طلب صادق آپ کے دل میں ہوگی تو یقیناً آپ پر حق واضح ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اس کام کی فتح کثرت تعداد کی وجہ سے اور اس کی ناکامی تعداد کی قلت کی وجہ سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اس نے غلبہ عطا فرمایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے جس کو اس نے خود تیار کیا ہے اور جس کی مدد اس نے خود فرمائی ہے یہاں تک کہ وہ ترقی و کامیابی کی اس منزل تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہاں آپ نے اس آیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو ضرور پورا فرمائے گا اور اپنے لشکر کی مدد فرمائے گا۔ خلیفہ اسلام کی حیثیت اس دھاگے کی ہے جس میں دانے پروئے ہوتے ہیں، اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں اور پھر ان سب کو جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عرب اگرچہ تعداد میں آج کم ہے
لیکن اسلام کی برکت سے وہ کثیر ہیں اور باہمی اتفاق و اتحاد کی وجہ سے وہ ہر میدان میں غالب ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ باب مدینۃ العلم نے حضرت عمر کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کا لشکر کہا اور وضاحت سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اس آیت میں مسلمانوں سے کیا ہے وہ آپ کے زمانے میں پورا ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی شخص خلفائے راشدین کی خلافت کو برحق نہیں سمجھتا اور ان کے متعلق کسی قسم کی بد زبانی کرتا ہے تو وہ بیک وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر المومنین اسد اللہ الغالب کے ارشادات پر ایمان نہ رکھنے کا جرم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے اور اسلام کے جانثار سپاہیوں کی عزت و تکریم کرنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر دین کو سر بلند کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ ابھی پورا نہیں ہوا، جب امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے تو اس وقت یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ضد اور تعصب کا کوئی علاج نہیں، لیکن حق کی جستجو کرنے والے کے لیے آیت میں منکم کا ایک لفظ ہی کافی ہے، یعنی صحابہ کرام جو اس آیت کے مخاطب تھے وہی منکم کا مرجع ہے اور اولین وعدہ ان سے ہے۔ نیز اگر ان کی اس بات کو صحیح مان لیا جائے تو ثابت ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے عہد خلافت میں بھی یہ وعدہ ایفا نہ ہوا۔ کم از کم ہم ایسا کہنے کی جرت نہیں کر سکتے۔ سورہ نور آیت نمبر 56 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ: اور صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو رسول پاک کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ نور آیت نمبر 57 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير۔ ترجمہ: یہ خیال ہرگز نہ کیجیے کہ کفار عاجز کرنے والے ہیں ہمیں زمین میں اور ان کا ٹھکانہ آتش جہنم ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 13واں رکوع مکمل ہوا۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔